چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، معجم کبیر جلد 25 صفحہ 282، حدیث نمبر 39 انی رأیت البارحة عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرة ويجثو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں باطن کی طہارت نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو درود پاک پڑھنے کا فائدہ دنیا میں، نزا میں، قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر بھی حاصل ہوگا۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کا مال دین کے طلباء کے لیے خرچ ہوتا ہے، جن کا مال ان پر خرچ ہوتا ہے جو دین سیکھ رہے ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو حدیث سیکھ رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، جو امامت کر رہے ہیں، جو ان کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے عمارتیں بنا کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے کچن کی خود کفالت کے کام کرتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایمان فروز واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے، علم دین سیکھتے رہے، ایک عرصہ گزرا، اخراجات ختم ہو گئے۔ اب دوستوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، گھر جا کر اخراجات لے کر آ جائیں گے۔ اتنے میں ایک غیر مسلم آیا اور اس نے ہم سب دوستوں کو 3 چاندی کے سکے دیے۔ کچھ اخراجات آ گئے۔ اس کے بعد اس غیر مسلم نے 40 دراہم اور بھی دیے۔ ہم نے کہا تو غیر مسلم ہے، تو ہمیں یہ مال کیوں دیتا ہے، تو ہمیں یہ رقم کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے
سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جاتا ہے۔ تورات کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات، انجیل، زبور یہ مشہور آسمانی کتابیں ہیں، مگر ان میں چینجنگ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی۔ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، قرآن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن ساری آسمانی کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور کوئی بھی انسان جن سارے مل کر اس کے اندر ایک آیت نہیں، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھائی تو غیر مسلم ہے، تو ہمیں چاندی کے سکے کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات شریف میں پڑھا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جاتا ہے، اور اب تورات والے تو دین سیکھتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا چلو تمہیں دے دیتا ہوں، تمہیں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واقعہ گزر گیا، ایک مرتبہ ہم سب دوست حج کے لیے مکے حاضر ہوئے، ہم نے دیکھا وہی سابقہ غیر مسلم کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ ہم حیران ہوئے، آپ تو غیر مسلم تھے، اسلام کیسے قبول کیا؟ کہا میری قسمت جاگی، خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تم نے دینی طلبہ پر خرچ کیا، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مزید کرم ہوا، وہ کیا تھا؟ میرے گھر کے 17 افراد، انہیں بھی اسی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ بھی سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا بات، بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں اور پوری دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جو قربانی کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں، اور جن جن پر گھر میں قربانی لازم ہوتی سب کی طرف سے کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کو مسجد اور مدرسے پر خرچ کرتے ہیں، دین پر خرچ کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو 11ویاں کرتے ہیں، جو چھٹی شریف کرتے ہیں، جو نیاز کرتے ہیں، جو تیجا کرتے ہیں، جو چہلم کرتے ہیں، جو برسی کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا تو جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ ایمان والے جو ان پر خرچ کرتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ ایک غیر مسلم نے دینی طلبہ پر خرچ کیا، اس کو کیا انعام ملا؟ اس کو ایمان مل گیا۔ اس کو کیا انعام ملا؟ اس سے سارے نبیوں کے سردار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اس سے کیا انعام ملا؟ اس کے گھر کے سارے افراد ایمان والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، مساجد کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا سعادت کی بات، مریضوں کا علاج کروائیں بہت اچھی بات، حاجت مندوں پر خرچ کریں بہت اچھی بات ہے، مگر دینی طلبہ پر خرچ کریں یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ یہ اچھی بات کہاں سے معلوم ہو رہی ہے۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 273 273 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ اصحاب صفہ کے بارے میں۔ وہ کتنے تھے؟ تقریباً 400 یہ کون تھے؟ یہ وہ ایمان والے تھے جو دنیا کے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے ایمان قبول کر کے یا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کرنے کے بعد مسجد نبوی میں ٹھہر گئے۔ کیوں ٹھہرے؟ اللہ کے محبوب کی زیارتیں، اللہ کے محبوب سے قرآن سیکھنا ہے، اللہ کے محبوب سے دین سیکھنا ہے، اللہ کے محبوب سے حکمت سیکھنی ہے۔ یہ ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے تھے، فیملی نہیں، مکان نہیں، سارا وقت عبادت کرتے ہیں، دن کو دین سیکھتے ہیں اور دن کے وقت دین کا کام کرتے ہیں۔ اب سنیے علماء کیا فرماتے ہیں اس آیت کے تحت۔ علماء فرماتے ہیں وہ مشائخ، وہ علماء کرام، وہ دینی طلبہ، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے، خدمت دین کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا، دینی کاموں میں اتنے مصروف ہیں رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں۔ اللہ پاک نے جن پر خرچ کرنے کا حکم دیا یہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں توفیق دے۔ دیکھیں میں عالم نہیں بن سکا، میں حافظ نہیں بن سکا، میں امام نہیں بن سکا، میں خطیب نہیں بن سکا، میں دین کا مبلغ نہیں بن سکا۔ اب جو بنے ہوئے ان کی مدد تو کروں تاکہ یہ خوش دلی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اور سبحان اللہ کتنا کرم ہوتا ہے دین کے خادموں کی خدمت کرنے پر کہ اللہ کے محبوب خوش ہو کر خواب میں جلوہ دکھا دیتے۔ اچھا دیکھیں یہ بھی پتہ چلا، طلبہ کی مدد کی کسی غیر مسلم نے، میرے آقا کو پتہ چل گیا اور آ کر اس کو ایمان بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خادموں کی خدمت پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور ایمان فروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ محمود غزنوی ایک عاشق رسول بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا عاشق رسول تھا کہ بے وضو آقا کا نام نہیں لیتا تھا۔ اللہ اکبر، عشق دے چلے نمبر لائے، بے وضو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیتے تھے یہ۔ سبحان اللہ۔ 3 باتوں کے تعلق سے انہیں جستجو رہتی تھی، فکر رہتی تھی۔ پہلی یہ بات کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ دوسری بات، میرے والد کا نام سبکتگین ہے، میں اسی کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا بیٹا ہوں؟ تیسری بات، پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا نہیں بخشا جاؤں گا۔ ایک رات عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، پورا لاؤ لشکر ہے۔ ایک خادم شمع دان روشنی کا سامان کر کے لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔
کوئی لائٹ کا دور نہیں ہے، کوئی جنریٹر کا دور نہیں ہے، کوئی سولر کا دور نہیں ہے. روشنی دیکھ کر ایک شخص کتاب لے کر اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور اس شمعدان میں اس روشنی میں اپنی کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے. سلطان نے سوچا محمود غزنوی عاشق رسول جو تھے یہ کوئی عالم دین ہے اور مطالعہ کر رہے ہیں. سارے لشکر کو کہ ٹھہر جاؤ، ان کو مطالعہ کرنے دو، دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، بس ٹھہر جاؤ یہاں پر ہی. وہ حضرت پڑھتے رہے، جب کتاب کلوز کر کے بند کر کے گئے تو کہ اب چلو. یہ عاشق رسول بادشاہ جب سویا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث عالم دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. 3 باتوں کی ٹینشن تھی نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ میں اپنے باپ کا ہی بیٹا ہوں یا کسی اور کا ہوں؟ میں بخشا جاؤں گا نہیں بخشا جاؤں گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کے اندر 3 باتوں کا جواب عنایت فرما دیا. دیکھو میرے آقا کو پتا ہے کہ یہ بادشاہ کیا سوچ رہا ہے. سبحان اللہ. ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں 3 باتوں کا جواب عنایت فرما دیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم دین کی خدمت کی، اس کے لیے روشنی کا سامان کیا. اللہ کے حبیب نے خوش ہو کر اس کی تاریک رات کو اپنے جلووں سے روشن کر دیا. ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں سولر لگوا دیں، ہم جامعہ میں، مسجد میں، آقا ہمارے مقدر بھی جگا دیں. اللہ اکبر. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگ، مقدر روس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ. ایک بزرگ تھے حضرت ابو حسن فقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ایک بار انہوں نے فرمایا جب مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا، میں نوجوان تھا، چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے. ہم نے استاد کو تلاش کیا. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، روزانہ حدیثیں لکھوایا کرتے تھے. ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے. پردیسی، غربت، تنگ دستی، مشقت، تکلیفیں، مگر کوئی واقف نہیں تھا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس حال میں. اور جذبہ کیا ہے؟ دین سیکھنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے آگے رونا نہیں رویا، اپنا حال نہیں بتایا. کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارا خرچہ ختم ہو گیا، فاقے شروع ہو گئے. 3 دن اور 3 راتیں ہم بھوکے رہے. بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی. اتنی کمزوری ہو گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اسی حالت میں 4تھا دن آیا. اب تو کمزوری بہت انتہا کو پہنچی. مسجد کے کونے میں گئے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کے بعد دعا کی تو اچانک ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا. کہا حسن بن سفیان کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. کہا ہمارے شہر کے حاکم طولون نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے. میں نے کہا کہ
حاکم کو کیسے پتا چلا ہماری آزمائش کا اور پریشانی کا؟ وہ کہنے لگا میں خادم ہوں، آج صبح مجھے ہمارے حاکم نے بلایا اور کہا فلاں محلے کی فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں دین کے طلباء ہیں، 3 دن 3 راتیں ہو گئی وہ بھوکے ہیں، کھانا پہنچاؤ، رقم بھی دے کر آؤ، میری طرف سے ان سے معذرت بھی کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا، کل میں خود حاضر ہوں گا اور ان سے معافی مانگوں گا۔ حاکم شہر کی باتیں سن کر حیرت ہوئی، میں نے پوچھا علی جناب آخر اس عنایت کا سبب کیا ہے؟ خادم نے حاکم سے پوچھا کہ آپ اتنے مہربان ہو رہے ہیں ان طلباء پر، وجہ کیا ہے؟ کہا رات میں سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب دیکھا ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، میرے پہلو پر نیزہ رکھ کر کہا اٹھو حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو، یہ راہ علم دین کے مسافر ہیں، 3 دن 3 راتیں ہو گئی بھوکے ہیں، تیرے شہر کی فلاں مسجد میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حاکم کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے بھائی؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں دینی طلباء کی اس حالت سے خبردار کرنے آیا ہوں، دیر نہ کرو، فوراً انتظام کرو۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ گھڑ سوار نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بعض اکابر اسلاف بزرگ ایسے گزرے ہیں جو بزنس اس لیے کرتے تھے کہ دینی لوگوں کی مدد کر سکو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزنس مین تھے اور عالم بھی بہت بڑے تھے، یہ امام اعظم کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور جو علم سیکھ رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ان کا معاملہ اچھا تھا۔ عرض کی گئی آپ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نبیوں اور صحابہ کے بعد ان علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور صحابہ کے بعد افضل لوگ ہیں، جبھی تو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، جبھی تو ان پر خرچ کرتا ہوں، اور اس لیے خرچ کرتا ہوں تاکہ ان کی ضروریات کی وجہ سے ان کی توجہ اور دھیان خدمت دین سے نہ بٹے، دینی تعلیم پر یہ درست توجہ دے سکیں، علمی خدمات کے لیے فارغ ہو کر یہ دین کا کام کر سکیں۔ یعنی ضروریات میں لگ گئے تو نمازیں کون پڑھائے گا بھائی؟ جمعہ کون پڑھائے گا؟ فتویٰ کون دے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا ہمارا؟ ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان کون دے گا؟ فاتحہ خوانی کون کرے گا؟ یہ علماء ہی کرتے ہیں نا بھائی۔ اللہ اکبر۔ یہ دین پر خرچ کرنا، دینی اداروں پر خرچ کرنا، دین کی خدمت کرنے والوں پر خرچ کرنا، یہ کتنی اعلیٰ عبادت اور کتنی اعلیٰ تجارت ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے کہ اس کو گھر میں رکھتے ہیں، زیارت کریں، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھیں۔ رب کائنات 89 ٹائم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں رب نے کیا فرمایا۔ جب تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے، پالنے والے نے، روزی دینے والے نے کیا فرمایا۔ خیر، سورہ صف کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس کے اندر کیا رب تبارک و تعالی کا پیغام ہے وہ بھی سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ایمان والوں کو رب کائنات فرما رہا ہے تمہیں ایسی تجارت بتاؤں
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت کیا ہوتی ہے؟ خرید و فروخت, لین دین. اللہ اکبر. کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. اس تجارت میں ہمیں دو کام کرنے کا ہمارا رب فرما رہا ہے. اللہ رسول پر ایمان لاؤ. الحمدللہ ہم ایمان والے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا کام کیا ارشاد ہوا؟ دین کی مالی خدمت بھی کرو, دین کی جانی خدمت بھی کرو. اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا؟ کیا انعام ملے گا؟ ایمان والوں کو رب کائنات فرما رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ اور جانی مالی قربانی دو. کیا انعام ملے گا؟ ارشاد ہوتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. وہ ایمان والے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال اور جان خرچ کرتے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا. قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا, قیامت کی گرمی, میزان قائم ہوگا, ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. اس وقت نامہ اعمال میں گناہ نکل آئے, گناہوں کی معافی نہ ملی تو بس استغفر اللہ, رب جن سے ناراض ہوگا دوزخ میں جائیں گے. کون سی دوزخ؟ جو کھال کو بھی جلائے گی, گوشت کو بھی جلائے گی, ہڈی کو بھی جلائے گی, ہڈی کے اندر گودے کو بھی جلائے گی. اور جو ایمان والے نہیں وہ فار ایور ہمیشہ دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے. کوئی مدت نہیں ہے باہر نکلنے کی. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ مشرک اور کافر, بے ایمان, غیر مسلم ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ایمان والے اگر گئے اللہ بچائے, ہم تو ایک لمحے بھی برداشت نہیں کر سکتے. توبہ استغفر اللہ. اونٹ کی گردنوں جیسے بچھو, شدید ترین عذاب. جو ایمان والے جانی مالی قربانی کریں گے, مال خرچ کریں گے دین کے لیے, اللہ پاک انہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اللہ پاک جہنم سے آزاد فرمائے اور داخل جنت فرمائے. جو یہ انوکھی تجارت کریں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے, رسول پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی راہ میں مال کی جان کی قربانی دیں گے, ان کو پہلا انعام یہ ملے گا اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا. دوسرا انعام یہ ملے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ.
ذلك الفوز العظیم، اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سیٹ صاحب، مال جمع کرنا بڑی کامیابی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب، انجینئر ہو جانا بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہو جانا، پی ایچ ڈی کر لینا، پروفیسر بننا، لیکچرر بننا، ایچ او ڈی بن گئے آپ، بڑی کامیابی نہیں ہے۔ بہت بڑی گاڑی ہے میرے پاس، بہت پراپرٹی ہے میرے پاس، شاپنگ مال ہے میرا، جناب آپ کامیاب نہیں ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ جس کو اللہ کامیاب کرے وہی کامیاب ہے، جس کو اللہ کامیاب فرمائے وہی کامیاب ہے۔ اللہ جس کو کامیابی فرمائے وہی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے کہ ایمان والا جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے قرآن سنا ہے آپ، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، جان سے مال سے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے، ان کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ہے، اور انہیں ان کا رب فرما رہا ہے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ کون سی جنت؟ سبحان اللہ، وہ جنت جہاں پر ولیوں کا دیدار ہوگا۔ سارے ولی جنت میں ہوں گے، غوث اعظم جنت میں ہوں گے، بابا فرید الدین گنج شکر جنت میں ہوں گے، امام بری سرکار جنت میں ملیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں ملیں گے، صحابہ جنت میں ملیں گے، حسنین، کریمین، شہیدین، جلیلین، قمرین، نیرین، منیرین، حسن و حسین، میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا کے نواسے جنت میں ملیں گے، صحابہ جنت میں ہوں گے، سارے انبیاء جنت میں ہوں گے، اللہ کے محبوب کا دیدار جنت میں ہوگا۔ اور جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت حور، غلمان، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاک شراب کی نہر، سونے چاندی کی اینٹوں والا محل نہیں۔ جنتی کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ، سب سے بڑا انعام یہ ہے اسے رب تعالی کا دیدار ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ جنت کیسی ہے کوئی نہیں بتا سکتا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ وہم کا وہاں تک پہنچنا ہو سکتا ہے۔ جو کچھ بتایا گیا وہ تو مثال کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سونے کی دیواریں، اتنا سا سونا، اور لڑائیاں ہو رہی، قتل و غارت گری ہو رہی، ساری زندگی گزر گئی، اتنا سا سونا بنایا، وہاں تو سونے کی دیواریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہیرے جواہرات، یہاں کنکر پڑے ہوتے ہیں نا، جنت میں جو کنکر ہوں گے وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے، ہماری ٹھوکروں میں ہوں گے جنتیوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی فنا نہیں۔ دنیا میں کب تک جئیں گے بھائی؟ سیٹ صاحب جی، آفیسر صاحب جی، پہلوان صاحب، کب تک؟ آخر موت ہے۔ مکان بڑا مضبوط ہے، مکین چلا جاتا ہے، مکان کھڑا ہے، اور یہ مکان بھی ختم ہوگا۔ کیوں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پڑھیں سورہ رحمان۔ ہر چیز کو فنا ہے،
جو ایمان والے رب کو راضی کریں گے اللہ پاک انہیں جنت عطا کر کے راضی کرے گا، جہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں بیماری نہیں ہوگی، جہاں موت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ 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 کے لیے راحت ہی راحت، راحت ہی راحت، موج ہی موج، جلوے ہی جلوے۔ سبحان اللہ۔ ایوری فرائیڈے جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم آمین۔ ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، اور ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ہم تو پیر صاحب کی اولاد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، نیکی کرنے کی، ہم تو فلاں دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو فرماتا ہے جو مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب آخری دم تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، جانی مالی قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کے گناہ بخشے گا، اللہ انہیں جہنم سے بچائے گا، اللہ انہیں داخل جنت کرے گا، اور وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ ایک نعمت کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ تیسری نعمت کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ جو دین کی مالی خدمت کریں گے اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا اور ان کی مدد فرمائے گا، اللہ پاک انہیں کامیاب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدم جما دے گا، دنیا میں دین پر، قیامت میں پل صراط پر۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جما دے گا۔ اچھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد کیا ہے؟ دین سیکھنا دین کی مدد ہے، دین سکھانا دین کی مدد ہے، دینی ادارے بنانا دین کی مدد ہے، دین سیکھنے سکھانے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا دین کی مدد ہے، دین سیکھنے سکھانے والوں کی مالی مدد کرنا، منتری کچھ خدمت کرنا دین کی مدد ہے۔
جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، ان کے لیے آپ لائٹ کا بندوبست کر دیں، دین کی مدد ہے۔ ان کے لیے آپ لحاف کا بندوبست کریں، یہ دین کی مدد ہے۔ ان کے لیے آپ پنکھے کا بندوبست کریں، یہ دین کی مدد ہے۔ ان کے لیے آپ اے سی کا انتظام کریں، یہ دین کی مدد ہے۔ دین سیکھنے سکھانے والوں کے لیے رب کا وعدہ ہے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ اللہ کی مدد کے بغیر ہم صحت مند رہ سکتے؟ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کاروبار چل سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر اولاد مل سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر ہمارے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر میں سروس میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی مدد کے بغیر میں امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی مدد کے بغیر میں صحت مند رہ سکتا ہوں؟ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہی ہے نا۔ تو جو ایمان والے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ذریعہ جو بھی بنا، انداز جو بھی رہا، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اور 11ویں والے پیر، پیرانے پیر، پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تم اس مال کے وکیل ہو، تم اس مال کے وکیل ہو۔ ہم نے کسی کو 1000 روپے دیا کہ یار بازار میں کوئی فلاں چیز لے کر آ جاؤ، وہ ہمارا کیا ہے؟ وکیل ہے۔ پیسے تو ہمارے ہیں نا، بھئی جا کر یہ کچھ فروٹ لے کر آ جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم اس مال کے وکیل ہیں۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ جس نے دیا وہی فرما رہا ہے تم دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو قرض دو، اللہ تمہارے لیے بہت بڑھا دے گا۔ ایک تابعی بزرگ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندہ مومن ایک نیکی کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں پاتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے، 10 لاکھ کا ثواب۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کنفرم کرنے کے لیے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں۔ جذبہ دیکھیں، بزنس کرنے، کام کرنے، کاروبار کرنے، ٹور کرنے، سیر کرنے، انجوائے کرنے نہیں آئے، حضرت ابو ہریرہ کا فرمان سننے آئے ہیں۔ پوچھا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا اللہ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے 20 لاکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی کرو نوازی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ جتنا خرچ کر سکتے ہیں حسب حیثیت خرچ کرنا چاہیے۔ بچے کو دے رہے ہیں، بچی کو دے رہے ہیں، دوست کو دے رہے ہیں، کھانے کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے۔ کوئی دین کے لیے بھی پرسنٹیج ہے یا نہیں ہے؟ کوئی 2%، 5%، 10%، 12%، 11%، دین کے لیے بھی تو دو نا یار۔ سب کے لیے، سب لوگوں سے پیار ہے، سب سے محبت ہے، جبھی تو خرچ کر رہے ہیں۔ بہن پر، بھائی پر، ماموں پر، پھپھی پر، خالہ پر، اچھی بات ہے۔ دین سے محبت نہیں ہے، دین کو زندہ نہیں رکھنا، دین کو مضبوط نہیں کرنا، حافظ نہیں بنانے، عالم نہیں بنانے۔ جو اللہ کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے، اس کا نقصان ان کو خود ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ سنیں سورہ بقرہ، اللہ کرے ہم قرآن پڑھا کریں، قرآن نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیا 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 پڑھتے ہیں، چائنیز پڑھ لی، کورین لینگویج پڑھ لی، قرآن نہیں پڑھا۔ میتھمیٹکس آسان ہے یا قرآن آسان ہے؟ فرمائیں فرمائیں نا بھائی، قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو یاد کرے۔ قرآن آسان، میتھمیٹکس آسان، قرآن پڑھتے میتھمیٹکس ہے۔ قرآن آسان یا انگلش آسان؟ قرآن آسان یا فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، جو آسان ہے وہ نہیں پڑھ رہے، اور جو رب کا کلام ہے، زیارت پر ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھ رہے ہم، اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خرچ نہ کرنا ہلاکت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو، خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پر یہ آیت رب کائنات نے نازل فرمائی؟ مدینہ پاک کے صحابہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، 1 سال تنگ دستی ہوئی تو انہوں نے صدقہ و خیرات روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند نہ کرو، اس طرح تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ کیونکہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، مکی، مدنی، ہاشمی، عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کریں 2 فرشتے نہ اتریں، جن میں ایک کہتا ہے یا اللہ سخی کو اچھا بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ کنجوس کو برباد کر دے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں دعا نکلتی ہے اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے، جو کہ یقیناً قبول۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک دھوبی لوگوں کے کپڑے دھوتا مگر کپڑے تبدیل کر دیتا تھا، آگے پیچھے کرتا، لوگ تنگ تھے اس سے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی کہ یہ شخص بڑا تنگ کرتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے، کپڑے ہمارے چینج کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے ہلاک کر دے۔ ایک دن وہ دھوبی روٹین کے مطابق نکلا، 3 روٹیاں اس کے پاس تھی، ایک سائل آیا تو اس نے 1 روٹی اسے دے دی۔ سائل نے کہا اللہ پاک تجھے آسمانی آفتوں سے دور رکھے، دھوبی نے 1 روٹی اور دے دی۔ اس نے کہا اللہ پاک تجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے 3ری روٹی بھی دے دی۔ اس نے کہا اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا سانپ، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا تھی ہلاکت کی، نقصان تو پہنچنا تھا، سانپ کپڑوں کی گٹھڑی میں آ گیا۔ دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو سانپ تیار ہے ڈسنے کے لیے۔ جیسے ہی سانپ نے ڈسنا چاہا، ایک فرشتے نے آ کر سانپ کو روک دیا، دھوبی بچ گیا، صحیح سلامت پہنچ گیا واپس۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو دعا کی تھی تو خیر سے پہنچ گیا، پھر ابھی بھی سلامت ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، فرمایا تو نے کون سی بھلائی کی؟ اس دھوبی نے عرض کی میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا تو نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی،
میری ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو میں ڈس لوں. مگر جب اس نے صدقہ دیا فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی, میں ڈس نہیں سکا اس کو. لوگ بہت حیران ہوئے اور اس دھوبی نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. صدقہ آفتوں سے بلاؤں سے بھی بچاتا ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے صدقہ کرنا. داڑھی رکھنا بھی سنت ہے, امامہ باندھنا بھی سنت ہے, زلفیں بھی سنت ہے, سفید لباس پہنے یہ بھی سنت ہے, مسواک بھی سنت ہے, نماز میں بھی سنت ہے, اس کے علاوہ بھی سنت ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری سنتیں. ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا, اور حدیثوں میں اس کے فضائل ارشاد ہوئے, صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. فرمایا صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. حدیث پاک میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. ارشاد ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا, بری موت کو دور کرتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے میں جلدی کرو, بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی. صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے. اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے. صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے, جس میں کم تر بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. رضا 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 تیری حیات پاک تھی, نمونہ کمال عشق. تیری حیات پاک تھی, نمونہ کمال عشق. عشق بے مثال تھا.